اب صرف بچوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہاں ہم کو بھی بچپنے میں ہی ہمارے گھر والوں نے بتایا کہ جناب آدم جنت سے یہاں بھیج دیے گئے. کیوں بھیج دیے گئے صاحب؟ ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تھی, معاذ اللہ نعوذ باللہ عید کے دن روزہ رکھ لیا تھا. کیا کیا تھا جناب آدم نے؟ ٹھیک ہے ترک اولا کی لفظ استعمال کی جاتی ہے, مگر سب یہی کہتے ہیں کہ جناب آدم کو جنت چھوڑنی پڑی, یا یہ ایک الگ بات ہے, یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی, اس نے اعلان ہی یہاں کا کیا تھا, وہاں کا نہیں کیا تھا, مگر بھیجنے کی ذمہ داری بھی اپنے کاندھے پہ نہ لی. آپ پہچانے مرحلہ. مجھے اپنے بچپنے میں میرے گھر والوں نے یہ بتایا کہ جناب آدم نے گیہوں کھا لیا تھا. بھئی سنی ہوئی روایت ہے نا, غلط تو نہیں ہے, سنی ہوئی بات ہے نا کہ گیہوں کھا لیا تھا. کون ایسا فرد بشر ہے کہ جو نہیں جانتا اولاد آدم میں کہ صاحب جناب آدم نے گیہوں کھا لیا لہذا جنت جناب آدم کو چھوڑنی پڑی؟ میرے بچے بتائیں. دیکھیے آج عقل کی دنیا ہے, بہت توجہ. اسلام نے تقلید بھی رکھی ہے تو فروع دین میں رکھی ہے, اصول دین میں نہیں رکھی ہے. نہیں, میرا میسج میرے نوجوانوں تک پہنچنا چاہیے. یہ عقل کی دنیا ہے, یہ شعور کی دنیا ہے. اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے کہ جناب آدم نے گیہوں کھایا اور جنت چھوڑنی پڑی, تو میرے اعتبار سے اولاد آدم پر کم سے کم گیہوں مکروہ تو ہو ہی جاتا, حرام چاہے نہ ہوتا. ٹھیک ہے, سرکار کا ایک بڑا پرانا نقطہ ہے, میں ادھر جانا نہیں چاہتا, جو اسی حوالے سے مولوی صاحب پڑھا کرتے تھے پہلے, بہت پہلے ہم لوگ سنا کرتے تھے, پوت اور سپوت کے حوالے سے, ہے نا, آپ نے اسے برابر سنا ہوگا, مجھے اس کی لفظیں نہیں دہرانی. مگر اس پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے صاحب کہ ہاں یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ جناب آدم نے گیہوں کھا لیا لہذا جنت سے نکالے گئے؟ اگر یہ واقعی سچ ہوتا تو کم سے کم مکروہ تو ہو جاتا نا. یہ ایک الگ بات ہے, میں اب ادھر نہیں جانا چاہتا. اگر یہ روایت صحیح مان لیا جائے تو اولاد آدم کا لقب لینے کے لیے سوائے علی کے کوئی آگے نہیں آ سکتا کہ حیات بھر گیہوں نہیں کھایا. یہ پوری روایت کا خلاصہ. توجہ دیا, ہمیشہ پوری لائف جو کی روٹیوں پر میرے مولا نے گزاری ہے, تو سوائے علی کو کسی کو حق نہیں پہنچتا. اچھا, اس سے بڑا المیہ آپ کو بتاؤں, یہ نشیب میں مجلس ہو رہی ہے اور یہیں سے آپ کو اوپر لے جانا چاہتا ہوں. آپ یقین کریں, میں سوچا کرتا تھا کہ اگر جناب آدم گیہوں کھانے کی بنیاد پر جنت سے یہاں بھیج دیے گئے تو آج اولاد آدم خالی گیہوں کھا کے جنت میں جانے کی تمنا کیوں کیے بیٹھی؟ بنارس میں جو کا ستو لینے چلا گیا, لوگوں نے بتایا فلاں جگہ مل جائے گا, تو جب میں گیا اس کی دکان پر, میں نے کہا جو کا ستو دے دیجئے, تو کہتا آپ ہندوستان کے ہیں؟ تو میں نے کہا کیا گیہوں جو ہندوستان میں نہیں ہوتا؟ توجہ دیا. تو اولاد آدم خالی گیہوں کھا کے جنت میں جانے کی تمنا کیوں کیے بیٹھی ہے؟ اب ظاہر کہ آپ کو پوری توانائی کے ساتھ بیدار کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اپنے اعتبار سے ایک میسج ہے جو اپنے بھائیوں کے اور اپنے بچوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ جا کے کتاب دیکھیے, حیات القلوب علامہ مجلسی, پہلی جلد, ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے بہت پہلے, حیدری کتب خانے سے یہ کتاب اردو میں شائع ہو چکی ہے. اس میں یہ فقرہ پایا جاتا ہے. کسی نے 5ویں امام سے یہ بات پوچھی, مولا آپ بتائیں کہ جناب آدم کس بنیاد پر جنت سے زمین پر بھیجے گئے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا, جو سنتے چلے آئے ہو کیا اس پر اعتبار نہیں ہے؟ نہیں, میں اسی فکر کو بدلنا چاہتا ہوں. جو سنتے چلے آئے ہو اس پر یقین نہیں ہے؟ کہ مولا سنتے چلے آئے ہیں,
آج اگر عصمت کے دہن سے یہ فقرہ نکل آیا تو اسی کو معتبر مان لیں گے. توجہ دے آپ, اگر عصمت کے دہن سے یہ فقرہ نکل آیا تو اسی کو معتبر مان لیں گے. مولا نے جو گفتگو کی اسے واقعی علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوم میں جگہ دی. غلط نہیں ہے وہ روایت, ایسا نہیں کہ غلط ہے, مگر زاویہ بدلا ہوا ہے. مولا نے پوچھا تو نے کیا سنا؟ کہا ہم نے سنا یہ ہے کہ جناب آدم نے گیہوں کھا لیا تھا لہذا جنت سے نکالے گئے یا جنت سے بھیج دیے گئے. لفظ نکالنا ذرا سا شایان شان نہیں ہے, لہذا اس لفظ کے لیے میں خود آپ سے معذرت چاہتا ہوں, زبان پھسل گئی ہو تو ایک الگ مرحلہ. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا آپ بتائیں کیا وجہ تھی. یہ بنیادی قیادت ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور اس کے بعد بلا فاصلہ حفاظت پر مجھے آنا ہے, درمیان کی ساری باتوں کو چھوڑ دینا. کہ اللہ نے جنت میں ایک درخت اگایا تھا, ٹھیک ہے, اس درخت کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں ہر پھل آتا تھا. بہت توجہ, ظاہر سیب اس میں آتا تھا, انگور اس میں آتا تھا, انار اس میں آتا تھا. میں ہر پھل کا ترجمہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. گیہوں اس میں آتا تھا, اسی لیے یہ روایت شہرت پا گئی کہ گیہوں کھانے کی بنیاد پر نکالے گئے. کہا پھر اگر جنت میں اللہ نے ایک درخت اگایا تھا جس میں تقریباً ہر طرح کے پھل اور دانے آتے تھے, تو اس سے کیا پریشانی؟ کہ وہ درخت مخصوص تھا ہم آل محمد کے لیے. نہیں, یہی کل مجلس ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ درخت مخصوص تھا ہم آل محمد کے لیے. پھر مولا نے اس کی خاصیت بتائی کہ اللہ نے جسے اپنی مرضی سے اس کا پھل کھلا دیا اسے کسی مکتب میں جا کے زانوئے ادب تہ نہ کرنا پڑا, اسے بغیر پڑھے علم مل گیا. نہیں, توجہ دے آپ, اسے کسی مکتب میں نہیں جانا پڑا. کہ مولا دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ نے جسے اپنی مرضی سے کھلا دیا اسے کائنات کا سارا علم مل گیا. دلیل مولا کی دی ہوئی آپ کے حوالے کر رہا ہوں, دعاؤں کے ساتھ سن لیجئے. مولا نے دلیل کیا دیا؟ کہ اللہ نے جسے اپنی مرضی سے کھلایا کائنات کا سارا علم اسے مل گیا. کا دلیل کیا ہے؟ کہ علم کے جس آخری زینے پر 30 سال کا رسول کھڑا تھا وہی 3 دن کا امام اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کر کے بار بار پوچھ رہا تھا آپ بتائیں میں کیا سناؤں. توجہ دے, ورنہ 3 دن میں کون سا ایسا مدرسہ مل گیا؟ اللہ نے اپنی مرضی سے وہ پھل مولا کو کھلا دیا, کائنات کا سارا علم علی کو مل گیا. تب تو مولا پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا سناؤں, آپ بتائیں میں کیا سناؤں, آپ بتائیں میں کیا سناؤں. بہت توجہ. کہ اسی درخت کا پھل شیطان نے آدم کو کھلا دیا. اب ہوئی جا کے مجلس مکمل. اسی درخت کا پھل آدم کو شیطان نے کھلا دیا. تو اس نے کہا مولا تب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کائنات کا سارا علم جناب آدم کو مل جاتا. یہ کیا ہو گیا؟ لباس جنت بھی اتر گیا, جنت بھی چلی گئی. اب اپنی مجلس کا سب سے قیمتی فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مولا نے مسکرا کے کہا اصل میں دوا صحیح تھی, وسیلہ غلط تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس عزیزو, شکر گزار ہوں اور پوری مجلس کا نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں. اسی درخت کا پھل شیطان نے آدم کو کھلا دیا جس کی بنیاد پر وہ درخت مخصوص تھا. کس سے؟ آل محمد سے. وہ درخت واقعی مخصوص تھا علی اور اولاد علی سے, پیغمبر ان کی اولاد طاہرہ سے. اسی درخت کا پھل کسی طرح شیطان نے حاصل کیا اور آدم تک پہنچا دیا. آدم وہاں سے یہاں آ گئے. اتنا کہنے کا حق تو قیصر عباس
پاس کو ہے، چاہے کسی طرح یہ میسج پہنچا کے رہوں گا کہ اگر حق کے آل محمد کا ایک